بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مجوسی نے خنجر مارا تو کافی خون بہا۔ کچھ دیر بعد آپ کو دودھ پلایا گیا جو کہ پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اسی لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مد دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اکرم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اکرم نے میرا نام منافقین کی جدول میں شمار کیا یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ حضرت عمر یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب میرا صرف ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسر جان نثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، بیٹا، میں رسول اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ اداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمکم اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس در فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرماتے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اما جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مرحبا، امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں، یہ تھی آج کی اصلاحی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور امید کرتا ہوں آپ اس کو آگے لازمی شیئر کریں گے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ دوستوں، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔